الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں درس احکام شرعیہ درس نمبر 7 کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو تقلید کے مسائل میں تھا اور تقلید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ ممیز بچے کے تقلید کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایسا بچہ کہ جسے اچھائی برائی کی تمیز ہو، اگر وہ تقلید کرے تو اس کی تقلید صحیح ہے۔ پس اگر وہ مجتہد جس کی تقلید ممیز بچہ کر رہا تھا وہ وفات پا جائے تو اس بچے کا حکم بھی بالغ افراد کی طرح ہی ہے، سوائے ان موارد میں کہ جہاں پہ بالغ افراد کے لیے احتیاط کا حکم ہوتا ہے لیکن ممیز بچے کے لیے وہاں پہ احتیاط کا حکم نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تقلید کے بغیر انجام دیے گئے اعمال اور معاملات کا کیا حکم ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی تمام تر عبادات اور معاملات جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، جو تقلید کے بغیر انجام دیے جائیں، اگر تو وہ واقع میں جیسے اللہ کا حکم تھا اس کے وہ مطابق ہو جاتے ہیں تو اس کا عمل صحیح ہے اور اس کو دوبارہ بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق اس نے اعمال انجام دیے ہیں، وہ تقلید نہیں کرتا تھا لیکن اس کا عمل ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جاتا ہے کہ جس کی تقلید کرنا اس کے لیے ضروری تھی، تو ایسی صورت میں بھی ان گزشتہ اعمال کو دوبارہ بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب وہ تقلید کرے گا تو گزشتہ اعمال کو دوبارہ بجا نہیں لائے گا، وہی اعمال اس کے صحیح کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اگر وہ اعمال اس کے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہیں، تقلید نہیں کرتا تھا اور گزشتہ 20 30 50 سال تک جو اعمال انجام دیتا رہا وہ اس کے مجتہد کے جس کی اب اس نے تقلید کی ہے اس کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے گزشتہ اعمال کا کیا حکم ہوگا۔ اس مسئلے کی 4 صورتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان گزشتہ اعمال میں اس نے کوئی ایسا خلل انجام دیا، کوئی غلطی یا کوئی کمی بیشی کی کہ جو رکن یا اس سے ملتی جلتی چیز ہو، جیسے کہ تکبیرۃ الاحرام کو غلط کہا، تکبیرۃ الاحرام میں کمی بیشی کر دی، تو ایسی صورت میں اس کا عمل باطل ہوگا اور اسے دوبارہ وہ تمام اعمال انجام دینا ہوں گے، جیسے کہ نمازی تکبیرۃ الاحرام یا رکوع انجام نہ دے، یا نماز کو باطل وضو یا باطل غسل یا باطل تیمم کے ساتھ پڑھتا رہا ہو تو اس کی گزشتہ تمام نمازیں باطل ہوں گی، اسے ان تمام نمازوں کو دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان گزشتہ اعمال میں جو غلطی یا کمی بیشی اس نے کی ہے وہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جو رکن میں غلطی شمار ہوتی ہے، بلکہ وہ خلل اور غلطی ایسی تھی کہ جو صاحب عذر یعنی جاہل قاصر کے لیے معاف ہونے والے عمل کی طرح ہو۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دین کو اور مسائل شریعہ کو سیکھنے کے وسائل ہی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو غلطی گزشتہ مسائل میں اس سے ہوئی تھی وہ جاہل قاصر شخص کی طرح اس سے غلطی ہوئی تھی، تو اگر وہ تقلید کرنے میں جاہل قاصر تھا تو اس کا عمل باطل نہیں ہوگا، جو گزشتہ اس نے غلطی کی ہے اس کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نمازی نے حمد یا سورہ یا رکوع کے ذکر یا تشہد کو غلط پڑھا، یا نمازی نے حالت سجدہ میں ہاتھ یا پاؤں کا انگوٹھا زمین پہ نہیں رکھا اور وہ تقلید کرنے میں جاہل قاصر تھا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تقلید واجب ہوتی ہے،
اور تقلید کے وجوب کو سیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، رسائی نہیں تھی علماء تک، حوزات علمیہ تک رسائی ممکن نہیں تھی اس کی کہ وہ سیکھ سکتا کہ تقلید کرنا واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس قسم کے اعمال جو ہم نے مثال کے طور پہ بتائے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے عمل صحیح قرار پائیں گے اور انہیں دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے گزشتہ اعمال میں جو خلل واقع ہوا ہے وہ رکن کی طرح تو نہیں ہے، لیکن یہ شخص تقلید کرنے میں جاہل مقصر تھا، یعنی تمام تر سیکھنے کے وسائل موجود تھے لیکن اس نے جان بوجھ کے مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کی، تو اس صورت میں اس کا عمل باطل ہوگا اور دوبارہ عمل انجام دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر نمازی نے حالت سجدہ میں ہاتھ یا پاؤں کا انگوٹھا زمین پہ نہیں رکھا اور وہ جاہل مقصر تھا، تو وہ تمام نمازیں جس میں اس نے حالت نماز میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا زمین پہ نہیں رکھا تھا یا اس نے اپنی پیشانی زمین کے اوپر نہیں رکھی تھی، تو اس کی تمام وہ اعمال باطل قرار پائیں گے اور انہیں دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ اس عمل میں جو غلطی اور خلل واقع ہوا ہے گزشتہ اعمال میں، وہ فقط اس صورت میں ہی باطل عمل کو کرتا ہے جب وہ جان بوجھ کے عمل انجام دیا جائے، تو تب وہ عمل کو باطل قرار دیتا ہے، چاہے وہ جاہل مقصر ہی کیوں نہ ہو تو اس کا وہ سابقہ عمل جو ہے وہ درست قرار پاتا ہے، اگرچہ ایسا شخص شرعی مسئلے کو نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مرد یا عورت ہے جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز ظہر یا نماز عصر کی الحمد اور سورت کو بلند آواز سے پڑھتے رہے ہوں، یا مرد مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز مغرب اور عشاء کی حمد و سورت کو آہستہ آواز میں پڑھتا رہا ہو، یا وہ شخص جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے تسبیحات اربعہ کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو تیسری یا چوتھی رکعت میں بلند آواز سے پڑھتا رہا ہو، تو اس کا یہ عمل درست قرار پائے گا۔ ہاں البتہ جان بوجھ کے اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کا عمل درست نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔